نائمہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ تمام جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جب بھی کسی جانور کو مصیبت میں دیکھتی تو اس کی مدد کرتی۔ نائمہ کے گھر میں بہت سی ٹوکریاں تھیں۔ وہ ان ٹوکریوں کو سجا کر بلی، خرگوش، کتے وغیرہ کا گھر بناتی۔ وہ سارا دن اپنے جانوروں کے ساتھ کھیلنے میں گزارتی۔ ایک دن رابعہ بازار جا رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک چھوٹے سے کتے کو دیکھا۔ وہ بہت پیارا تھا مگر بھوکا تھا۔ نائمہ نے آس پاس دیکھا مگر اس کے پاس کہیں بھی اس کی ماں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ نائمہ نے اس کا نام بنٹی رکھا، لیکن اس کے پاس اس کے لیے کوئی ٹوکری نہیں تھی، اس لیے وہ بازار سے اس کے لیے نئی ٹوکری لینے کے لیے چل دی۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے اسے ایک بہت خوبصورت ٹوکری پڑی ہوئی نظر آئی۔ نائمہ نے ادھر ادھر دیکھ کر ٹوکری کے مالک کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر اسے کہیں بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ نائمہ اس ٹوکری کو گھر لے آئی اور بنٹی کو اس ٹوکری میں رکھ دیا۔ مگر جیسے ہی نائمہ نے بنٹی کو ٹوکری میں رکھا تو بنٹی اچانک سے انسانی زبان میں نائمہ سے باتیں کرنے لگا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ نائمہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر جیسے ہی نائمہ نے بنٹی کو ٹوکری سے باہر نکالا تو بنٹی دوبارہ سے اپنی جانوروں والی زبان میں بات کرنے لگا۔ اس کے بعد نائمہ نے اپنی بلی کو اس ٹوکری میں بٹھایا تو وہ بھی انسانی زبان میں بات کرنے لگی۔ نائمہ سمجھ گئی تھی کہ یہ جادوئی ٹوکری ہے۔ اس کے بعد جب بھی نائمہ کا کسی جانور سے بات کرنے کا دل چاہتا تو وہ اس جانور کو اس جادوئی ٹوکری میں بٹھا دیتی۔ ایک دن نائمہ کی ایک ہمسائی شکیلہ نے اسے بلی سے بات کرتے دیکھ لیا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے سوچا، نائمہ کے پاس تو جادوئی جانور ہیں، کیوں نہ میں ان جانوروں کو چرا لوں اور ان کو مہنگے داموں فروخت کروں۔ اس رات جب نائمہ اپنے بستر میں آرام سے سو رہی تھی تو شکیلہ چپکے سے اس کے گھر آئی اور جانوروں کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی وہ جادوئی ٹوکری کے پاس پہنچی تو اچانک سے وہ ایک چھوٹی بلی میں تبدیل ہو گئی۔ نائمہ نے جب اس بلی کو اپنے صحن میں دیکھا تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اس کو جادوئی ٹوکری میں رکھا۔ بلی نے بتایا کہ وہ شکیلہ ہے اور ساتھ ہی اپنے ناکام منصوبے کے بارے میں بھی پوری بات بتا دی۔ نائمہ نے ٹوکری سے درخواست کی کہ وہ شکیلہ کو دوبارہ انسان میں تبدیل کر دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شکیلہ دوبارہ سے انسانی روپ میں واپس آ گئی۔ شکیلہ نے نائمہ سے معافی مانگی اور دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد نائمہ اور شکیلہ اچھی دوست بن گئیں اور مل کر جانوروں کا خیال رکھنے لگیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دل سے اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور معافی مانگے تو دل سے اس کو معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔